السلام علیکم دوستو، شب معراج کا واقعہ تھا۔ آج شب اسلام پہ کچھ اس واقعات کے متعلق چند چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بات دراصل یوں ہے کہ شب معراج کے جب واقعہ ابو جہل کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے صاف طور پہ انکار کر دیا کہ یہ واقعہ درست نہیں۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہی معاملہ پیش کیا گیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ مطلب انہوں نے اسے انکار نہیں کیا، حامی بھر دی کہ ہاں یہ واقعہ ہوگا۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال کر کے جب بیت المقدس لے کے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی گئی۔ یہ امامت کے متعلق سوچے تو کیوں وہ تمام کے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی گئی؟ اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں، الگ پیرائے سے الگ الگ باتیں ظاہر ہوتی ہیں، نکلتی ہیں۔ لیکن دراصل بات یہی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرائی گئی تو اس مدعے کو اگر دیکھا جائے تو پہلے سے لے کر کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کرام کی جو امامت کرائی گئی اور آپ کو اس سے امام الانبیاء بنا دیا گیا، اور اسی طرح سے آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بند کر دیے کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، مطلب آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں بظاہر صاف طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جتنے بھی رسومات تھے یا روایات تھے، چاہے وہ زبور ہوں، توریت ہوں، انجیل ہوں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن آنے کے بعد، قرآن جو کہ ایک علم بھی ہے اور ایک عمل کے لیے بھی ہے، جسے دانش مندی نکلتی ہے، حکمت کی کتاب ہے، وہ کتاب جو ہے عمل کے حساب سے بھی اتری ہے، جیسی جیسی ضرورت پڑتا گیا ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے یہ بات صاف طور پہ ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی یہ بات نہ کہہ سکے کہ یہ چیزیں جو ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں، تو ہمیں بھی اسے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو یہ بات قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس، جس کا مفہوم ہے میرے پاس جو ہے قابل قبول جو ہے وہ دین اسلام بھی ہے، اور ایک واقعہ کے ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ کلیئر ہے، جس طرح سے بات ہے کہ مکمل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ روایت وغیرہ کے متعلق تو اتنا نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ دین مکمل ہو چکا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارے تھے۔ اس کے بعد یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ جو رسومات وغیرہ ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پرانے زمانے سے دنیا بنی ہے تب سے چلے آ رہا ہے ایسے معاملات وغیرہ وغیرہ، ہمیں اسی پہ عمل کرنا ہے جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیے، کب تک؟ محشر تک، حشر تک۔ یہ چیز آپ پر اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے، فٹ کر دیے کہ اسی حساب سے چلنا ہے۔ تو لوگ یہ سوچے کہ پہلے دور کے زمانے کے میں بھی ایسا چلا کرتا تھا، یہ ان کی سنت ہے، ان کی وہ چیزیں وغیرہ، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اوپر کی طرف، آسمانوں کی طرف لے کے گئے، اور جہاں پہ الگ الگ مقام پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الگ الگ نبیوں کے رہنے کے مقامات دیکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو آگے کا سفر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ انبیاء کرام اجمعین کو جو دیکھا گیا اس کے متعلق کیا بات دراصل یہ ہے کہ درجات کچھ بھی ہوں، یہ دنیا میں کس طرح سے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، کتنے بھی بڑے درجے کے نبی ہوں یا چھوٹے درجے کے نبی ہوں، کچھ بھی معاملات ہو، لیکن جانے کے بعد دنیا سے کیا ہوا وہ الگ الگ درجوں میں ہیں۔ لیکن محشر میں کیا ہوگا،
محشر میں ہر کوئی اپنے نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر یہی کوئی گا نفسی نفسی نفسی، میری جان میری جان میری جان، کہ اس کو تکلیف نہ ہونے۔ تو اسی طرح سے اس طرف بات یہ ہو جا رہی کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب کرام اجمعین، اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد ولی، اس طرح سے جو بھی درجات ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں کتنے اچھے سے ہوں، کتنے پائیدار ہوں، کتنے متقی ہوں، ان کے الگ اس دنیا کے جانے کے بعد کس حالت میں ہوں، انہیں کیسے رزق ملتی ہو، یہ بات کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ محشر میں وہ ان کا عالم کیا ہوگا۔ وہاں پہ صرف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے شفاعت کی جو ہے، اللہ تعالیٰ صرف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کی جو ہے، وہ شفاعت کے لیے شفاعت کی طرف بلائیں گے اور کچھ نہیں۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی طرف جو ہے وہ ان کی دعا وغیرہ قبول کی جائے گی، اور اس کے بعد الگ الگ معاملات ہیں، لیکن وہاں پہ اب بڑے بڑے انبیاء کرام جو ہوں گے وہ نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ان کے درجات ایسے ویسے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج کے دن کیا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج کے دن اپنے طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ نماز دی، اور نماز ملنے کے بعد تمام کے تمام اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بات کرنے کے، ان سے لینے کی ہمیں کچھ چیز حاصل ہوئی۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی طرف سے ہم کو لینے کے لیے کچھ چیز حاصل ہوئی۔ یہ چیز حاصل ہونے کے لیے وہ بہت خوش ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کیا دیے؟ اس کے علاوہ بھی آپ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں دی، 285 اور 286 نمبر کی آیتیں ہیں۔ 285 اور 286 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے 285 اور 286 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک وقت آیا پہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ کفار آئے، اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری قوم جو ہے، ہمارے قبیلہ جو ہے آپ کے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں اور آپ کی دین سیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں کچھ لوگ دے دیجئے جو ہمیں دین سکھائے اور ہم اس کے اوپر ان سے دین حاصل کریں۔ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو ان کے ساتھ لگا دیے۔ وہ کچھ ساتھی کیا کیے، ان کے ساتھ جانا شروع کیے۔ جاتے جاتے کیا ہوا کہ جب ان کفاروں کو لگا کہ ہماری بستی قریب ہے، تو انہوں نے اپنے تلواروں سے ان کا قتل کر دیا۔ لیکن اس وقت جو حالات تھے، جو معاملات تھے، وہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ تو وہ ان کی زبان سے جو بات نکلی تھی، جو کیفیت ہوئی تھی، وہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ تک ان کی باتیں پہنچی تھی۔ تو وہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی یہ جو دونوں آیتیں ہیں 285 286، وہ شب معراج کے دن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خبر ہوا، اور نہ کچھ معاملات ایسے ہوئے ہوں گے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شب معراج کے دن وہ دونوں آیتیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیے۔ تو اس میں کیا چیز تھی، کیا بات تھا؟ بات دراصل یہی تھا، اسے سننے کے بعد ان کی کیفیت کیسی تھی، لوگوں نے کیا دعا مانگے تھے، کیا چیزیں مانگے تھے، اور کس سے کیا کیا کہے تھے، وہ دونوں سورے میں ہیں، اور یہ دونوں آیتوں میں ہیں، اور دونوں آیتوں کی بہت فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتے نہیں، تو بتائیے اس وقت اللہ تعالیٰ کیسے سنے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھیجے، اور وہ تنہا تھے۔ وہ تنہا ہونے کے بعد وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد